ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول برف کے آنسو، جس کی رائٹر ہے نازیہ کنول نازی، اس کی یہ چھٹی اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اس ایپیسوڈ کو۔ آسمان روشن ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ سبک رو سرد ہواؤں کے تسلسل میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر اس کا دل بجھ گیا تھا، یوں جیسے رک سا گیا ہو۔ موہت اس روز ہسپتال سے جلدی آ گیا تھا۔ اینا لان کی صفائی کے بعد وہیں ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی جب موہت فریش ہونے کے بعد وہیں چلا آیا۔ فیا کی رخصتی کو چوتھا دن تھا اور ان 4 روز میں گھر کے کسی فرد کی اینا سے فیا کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اینا کی طرح 4 روز سے وہ بھی بجھا بجھا سا تھا۔ وہ موہت کو سامنے دے کر کرسی کھینچ لائی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، آج جلدی آ گئے۔ طبیعت کچھ ناساز تھی، سوچا گھر جا کر آرام کر لوں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اپنی کرسی اسے پیش کر کے وہ خود اس کے مقابل ہی ٹک گئی تھی۔ موہت نے سرسری نظر اس پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر لیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی سر میں تھوڑا درد محسوس ہو رہا تھا۔ دوا لی؟ نہیں، مجھے پتا تھا، اپنی ذات کے لیے تم سے زیادہ بے پرواہ انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ مہربانی، پھر کب آ رہا ہے عالمی بک میں میرا نام؟ موہت پلیز، اپنی ذات سے اتنی بے پرواہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میں کب بے پرواہ ہوں یار، اتنا خیال تو رکھتا ہوں اپنا، کبھی خود پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ تم کیا تھی اور کیا ہو کر رہ گئی ہو؟ مجھے چھوڑو، بس تم اپنی کیئر کیا کرو، کیونکہ تم سے پھپھو اور پھپھا جی کے بہت سے خواب وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی حکم؟ نہیں، اور کوئی حکم نہیں، لاؤ میں سر دبا دوں۔ واقعی؟ اس نے خوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اینا گھور کر رہ گئی۔ جی ہاں، واقعی۔ نہیں یار، کہاں میرا اتنا گندا سر اور کہاں تمہارے پیارے پیارے ملائی جیسے ہاتھ۔ یہ ہاتھ کسی میرے جیسے فضول سے شخص کا سر دبانے کے لائق ہرگز نہیں۔ اچھا جی، تو گلا دبا دوں پھر؟ وہ چڑی تھی۔ موہت کھل کر ہنس دیا۔ نہیں، گلا دبانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو پھر؟ اب وہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے پوچھ رہی تھی۔ موہت نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پھر بتا دوں گا، تو مارو گی تو نہیں؟ نہیں، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، کب مکر جاؤ۔ میں مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چلو دیکھ لیں گے وقت آنے پر۔ فی الحال یہ بتاؤ، فیا سے بات ہوئی؟ نہیں، 2-3 بار کوشش کی گھر فون کرنے کی، مگر اس سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسے لگتا ہے موہت جیسے ہم نے اس کا اعتبار نہ کر کے کوئی زیادتی کی ہے۔ میں خود بھی پچھلے 4 دن سے اسی گلٹ میں ہوں۔ شاید ہمیں یوں دوسروں کی باتوں میں آ کر اسے یوں پراؤں کی طرح رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی یہی سوچ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ پتہ نہیں، حتمی طور سے کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ محفوظ ہی ہوگی، خدا نہ خواستہ اس کی عزت پر کوئی داغ نہیں لگا۔ اینا کے لہجے میں یقین تھا۔ موہت کتنی ہی دیر تک دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے اپنی سوچ میں کھویا رہا۔ اگلے روز اینا نے مرینا بیگم سے بھی یہی سب ڈسکس کیا۔ وہ بھی موہت کی طرح الجھن میں تھی۔ خود جواد صاحب بھی خود کو مطمئن نہیں رکھ پا رہے تھے۔ اگر فیا کی ماں زندہ ہوتی تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ بنا اس کی کوئی وضاحت، کوئی بات سنے ان لوگوں نے کیسے اسے چند لمحوں میں اجنبی کر دیا تھا؟ وقت رخصت، دعائیں اور تسلیاں بھی نہیں دے سکے تھے۔ اپنی اپنی جگہ سب الجھن میں تھے۔ تبھی موہت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بہن کا دھوم دھام سے ولیمہ کرے گا اور سب جاننے والوں کو انوائٹ کرے گا۔ بات بہت بڑی اور حوصلے کی تھی۔ جواد صاحب نے ممنون نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی تائید کر دی۔ اسی شام اذہان اور فیا کو یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے گنگ رہ گئی۔ فیا کا شاندار جہیز جو جواد صاحب نے کب سے تیار کروا رکھا تھا، شہر پہنچا دیا تھا ولیمے کی تقریب کے لیے۔ البتہ ان دونوں کو گاؤں آنا پڑا تھا، جہاں بہت شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لائٹ پرپل اور پنک شیڈ میں لہنگا کرتی میں ملبوس فیا دلہن بلی محفل کو 4 چاند لگا رہی تھی، جبکہ وائٹ کاٹن کے شفاف سوٹ میں ملبوس اذہان اتنا پیارا اور خوش دکھائی دے رہا تھا کہ اسے نظر لگنے کا 100% امکان تھا۔ اور موہت کافی دیر اس سے چھیڑ چھاڑ کے بعد ابھی کھانے کا جائزہ لینے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا جب اس کی نظر سامنے سے آتی اینا پر پڑی۔ شیفون کے کام والے سوٹ میں ملبوس، بنا میک اپ اور جولری کے وہ بہت ادھوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اینا، وہ جو کسی مہمان کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی پکار پر فوراً پلٹ گئی۔ جی، تیار ہو گئی؟ کوئی کام تھا؟ ہاں تھا ایک کام، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے سراپے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر لے آیا تھا۔ وہ بامشکل اس کے پیچھے لپکی ارے کہتی رہ گئی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ بتا دوں گا، کہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، بے فکر رہو۔ اسے اپنے پیچھے بائک پر بٹھا کر اس نے بائک بھگا دی تھی۔ اینا کی جان جیسے عذاب میں آ گئی۔ تیز ہوا میں کبھی اڑتا دوپٹہ سنبھالتی، کبھی اڑتے بال۔ موہت کی حرکتیں دیکھ کر اسے کوئی بھی قابل ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے بازار میں بائک روکی اور پھر بنا اینا سے پوچھے اپنی مرضی سے مختلف کلر کی چوڑیاں، جولری، جوتے اور ڈریس خریدتا
चला गया था। ऐना हक्का बक्का सी देखती रह गई। मोहित, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बचपन से हो, तुम्हें अब पता चला है? वो कहाँ उसकी किसी बात को संजीदा लेता था। ऐना अपना सर पीट कर रह गई। इतनी सारी चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तो खरीदी है ना यार। एक ही तो दोस्त है मेरी दुनिया में, वो भी सबके दरमियान सबसे अलग नज़र ना आए तो क्या फ़ायदा? तुम सच में पागल हो, मुझे पता लग गया है। किसी और को नहीं बताना। बाइक स्टार्ट करते हुए भी वो उसे तंग करना नहीं भूला था। ऐना उसके मजबूत कंधे पर मुक्का रसीद करके रह गई। रेहान की मौत के बाद उसने अपना नाता रंगों से तोड़ लिया था। वो बहुत सादा रहने लगी थी और किसी ने उस पर ऐतराज़ भी नहीं किया था। मगर आज एकदम से जाने मोहित को क्या हुआ था कि वो सारे ज़रूरी काम छोड़कर उसे बाजार ले आया था। ऐना को उस लम्हे बेसाख्ता उस लड़की के नसीब पर रश्क आया था जो मोहित जैसे इंसान के दिल में बसती थी। उसका दिल चाहा सिर्फ एक बार वो उस लड़की को ज़रूर देखे कि वो आखिर कैसी लड़की थी जिसे मोहित ने चाहा था। जाने क्या बात थी, गुजरते हर दिन के साथ वो उसकी ज़ात से मुतल्लिक बहुत एहसास होती जा रही थी। वो लोग घर पहुंचे तो मोहित ने खुद उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाई। उसका कहना था कि उसे ऐना पर इस मामले में बिल्कुल भी एतबार नहीं और वो इस बात पर कितनी ही देर छुप छुप कर रोती रही थी। तकरीब के दौरान भी वो वक्तन फ़वक्तन उसके पास आकर मशवरे करता रहा था, कमेंट देता रहा। फिया और अजहान के खूबसूरत और खुश लगने पर उसकी राय पूछता रहा था। ऐना के लिए उसकी ज़ात पहली बार खुलकर सामने आई थी। वो बेहद ज़िम्मेदार, एहसास और प्यार करने वाला इंसान था। फिया उससे और ऐना से नाराज़ थी मगर उन दोनों ने मिलकर उसे मना लिया था। तकरीब के इख्तिताम के बाद जवाद साहब और मरीना बेगम ने अजहान और फिया दोनों से रात रुकने की दरख्वास्त की मगर उन दोनों ने ही माजरत कर ली। ताहम रुखसती से कबल उसने अजहान के मामले में मरीना बेगम के साथ बदतमीज़ी पर ना सिर्फ उनसे माफ़ी मांग ली थी बल्कि उनका बेहद शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने इतने अच्छे काबिल लड़के को उसके लिए पसंद किया जो शायद उसकी माँ भी ना कर सकती। गांव में बैठने से कबल वो ऐना के पास भी रुकी थी और उसने झुककर उसके कान में कहा था कि वो मोहित के बारे में ज़रूर सोचे क्योंकि वो एक बेहद अच्छा और काबिल इंसान है। ऐना का दिल धड़का था मगर वो अपने ज़मीर का क्या करती जो उसे पाबंद किए हुए था कि मोहित किसी और की अमानत और ख्वाब है, उसे किसी और के हक़ पर शब खून नहीं मारना चाहिए। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। सारे मेहमान भी रुखसत हो गए। ऐना अपने कमरे में आई तो उसका दिल बेहद मुस्तरिब था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सारी ज्वेलरी और चूड़ियाँ उतारते हुए उसका जहन मुसलसल मोहित के बारे में सोच रहा था और फिर सारी ज्वेलरी उतार कर कपड़े तब्दील करने के बाद वो बेड पर आई तो मोहित के बारे में ही सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई उसे पता भी ना चला। अभी उसे सोए हुए बामुश्किल 1 घंटा भी नहीं हुआ था। मोहित ने उसे जगा दिया। बाहर आओ जल्दी। जैसे उसकी आँख खुली वो हुक्म देकर कमरे से निकल गया। ऐना परेशान से उठकर बिना जूता पहने उसके पीछे चले आई। क्या है, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दोस्त अभी जाग रहा और तुम जाकर मज़े से सो गई। बंदा किसी का ख्याल ही कर लेता है यार। लाउंज में आने के बाद उसने उसे जगाने की वजह बताई थी। वो अपना सर पीट कर रह गई। मोहित, तुम बहुत बुरे हो सच में। भला ये कोई तुक है किसी को जगाने की? बिल्कुल तुक है। मैं अभी फारिग होकर आया हूँ सारा सामान वगैरह लोड करवा कर और तुम शहजादी साहिबा बजाय थोड़ी मदद करवाने की सारे गधे घोड़े बेच कर सो गई। शेम ऑन यू। तो क्या करूँ, सारी रात यहाँ बैठ कर तुम्हारा दिमाग चाटूँ? बिल्कुल, मगर पहले अच्छी सी चाय बना लाओ, बहुत थकन महसूस हो रही है। एक शर्त पर बनाऊंगी, ऐना ने कहा तो मोहित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शर्त? यार ये तुम सियासी कब से हो गई? बस हो गई। तुम बताओ शर्त पूरी करोगे कि नहीं? करूँगा अगर माकूल हुई तो। अब जाओ, जाकर जल्दी से चाय बना लाओ, सर दर्द से फट रहा है सच में। सोफे की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर ली थी। ऐना को नाचार उठना पड़ा। चाय बनाकर वो वापस लाउंज में आई तो मोहित शायद नींद के आसार में चला गया था। उसने एक नज़र उसकी बंद पलकों को देखा, फिर चाय के कप टेबल पर पटखने के अंदाज में रखे जिससे मोहित की आंख खुल गई। शाबाश, तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी अच्छाई को छोड़ो, ये बताओ वो लड़की कौन है जिसका तुमने जोग लगाया हुआ है? अपना कप थाम कर वो उसके मुकाबले टिक गई थी। मोहित ने बेहद अचंभे से उसकी तरफ देखा। तुमसे किसने कहा कि मैंने किसी का जोग लगाया हुआ है? किसी ने भी कहा हो? तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो क्योंकि तुम शर्त पूरी करने का वादा कर चुके हो। तुम पागल हो गई हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। इसका मतलब है तुम अपनी ज़िंदगी का ये राज मुझसे शेयर नहीं करोगे? जब राज होगा तब शेयर कर लूँगा, अभी फजूल में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करो। वो किसी तौर उस टॉपिक पर बात करने के लिए राज़ी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐना ने भी बहस मुनासिब नहीं समझी। अगले रोज़ वो अस्पताल चला गया। ऐना थकन और रात देर तक जागने के सबब सुबह देर तक सोती रही थी। ज़ोहर के करीब उसकी आँख खुली तो मरीना बेगम उसके कमरे में चली आई। ऐना, मैं और जवाद ज़रा शहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। तुम ज़रा किचन देख लेना और मोहित के कमरे पर भी एक सरसरी सी नज़र डाल लेना, आज काम वाली नहीं आई।
ٹھیک ہے پھپھو، میرا سلام دیجیے گا سب کو۔ اسے سستی ہو رہی تھی، پھر بھی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ مدینہ بیگم اسپات میں سر ہلاتی فوراً باہر نکل گئی تھی کہ جواد صاحب گاڑی سٹارٹ کیے بیٹھے تھے۔ اینا نے اٹھ کر پہلے بات لیا، پھر کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ معید کے کمرے میں چلی آئی، جہاں اس کی آمد و رفت کسی بہت ضروری کام کے سلسلے میں ہی ہوتی تھی۔ اس وقت اس کے کمرے کا حال خاصا ابتر تھا۔ وہ مکمل تندہی سے اس کی صفائی ستھرائی میں جت گئی۔ پہلے ساری بکھری ہوئی چیزیں اٹھا کر ان کے ٹھکانوں پر رکھی، پھر صفائی کر کے ڈسٹنگ کی، پھر وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر علیحدہ کیے، میلے کپڑے سائڈ پر رکھے، جو سوٹ دھلے تھے ان کو پریس کر کے ہینگ کیا، اس کے موزے ٹائیاں شرٹس علیحدہ کر کے رکھی، پھر بیڈ کی چادر تبدیل کی، تکیوں کے کور تبدیل کیے، اور ان سب کاموں کے درمیان تکیے کے نیچے سے نکلنے والی وہ سیاہ جلد والی ضئیم ڈائری مسلسل اس کی نظروں میں رہی تھی، جس کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فیہا کے بقول معید کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی جس کی تصویر اس کی ڈائری میں تھی، اور وہ جب بھی بہت خوش یا ڈپریس ہوتا تھا تو لازمی اپنی وہ خوشی یا دکھ اس ڈائری کے بے جان صفحات کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ اب جب کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہیں تھی، پھر اس ڈائری کا معید کے تکیے کے نیچے ہونا بھلا کیا معنی رکھتا تھا؟ کیا فیہا کی شادی اور کل رات ولیمے کی تقریب پر اس نے اس لڑکی کو مس کیا ہوگا؟ دل کی دھڑکن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھاتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زعیم کی لاڈلی بھوری کے ساتھ عائزہ کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی زعیم کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ جواباً بھوری بھی اسے دیکھتے ہی بولنے لگتی، پورے باڑے میں قد کھڑے لگاتی پھرتی۔ اکثر کا خیال تھا کہ وہ بڑی ہو گئی تھی، لہٰذا اسے رسی ڈال دی جائے، مگر عائزہ کا دل نہیں مانتا تھا۔ اس نے گاؤں میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے دیکھا تھا، کبھی کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی کرتے ہوئے، کبھی کھیتوں کی صفائی کرتے ہوئے، کبھی ڈھور ڈنگروں کے ساتھ انہیں چارہ ڈالتے اور دودھ دوہتے ہوئے۔ عائزہ کے لیے عورت کا یہ روپ بے حد حیران کن اور دلچسپ تھا۔ ان پڑھ، جاہل، بدصورت مردوں کی دن رات مارے کھا کر بھی دیسی عورتیں کس بہادری اور اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنے مردوں سے زیادہ زندگی کا بوجھ ڈھو رہی تھی۔ ایک طرف گھر اور بچے تھے تو دوسری طرف کھیت۔ وہ کئی بار جھرجھری لے کر رہ جاتی تھی۔ گھر میں نصرت آپا اسے کسی کام میں ہاتھ لگانے نہ دیتی کہ کہیں اس کے خوبصورت نازک ہاتھ خراب نہ ہو جائیں۔ مویشیوں کا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتی تھی۔ عائزہ کو ان کی تھکن کا احساس تھا، تبھی وہ ان کے منع کرنے کے باوجود اکثر کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ نصرت آپا کے بچوں کو ٹیوشن اور اکثر کو فرسٹ ایئر کی پرائیویٹ تیاری کا کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ماں جی اور اماں اس سے بہت خوش تھے۔ اس کے گاؤں میں آ جانے سے اس کے گھر کی رونق بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، گاؤں کی بہت سی عورتوں کے مسائل چٹکیوں میں حل کر دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاؤں میں خاصی مقبول ہو گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ نہ صرف اسے غیر معمولی محبت دے رہے تھے، بلکہ ان کے دلوں میں اس کے لیے بہت عزت بھی تھی۔ عائزہ کو زندگی میں پہلی بار بہت سے نئے تجربے ہو رہے تھے۔ ادھر زعیم شہر جا کر بے حد ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ فلیٹ جہاں وہ کئی سالوں سے اکیلا سکون سے رہتا آیا تھا، وہی فلیٹ اب عائزہ کے بغیر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے نہ کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی، نہ کام میں دل لگ رہا تھا۔ کتنی رعونت سے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتا، کتنی حقارت سے کہا تھا کہ اگر اسے اس کی ضرورت ہو تو اسے بلا لے، وہ شوہر کے فرائض ادا کر دے گا، مگر آج ساری رعونت، اس کے لہجے کی ساری حقارت خود اس کے منہ پر کسی تمانچے کی طرح آ لگی تھی۔ اس کا دل اس کی بغاوت کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ اس کی انا، اس کے اصول و ضوابط، اس کے وقار کو نہیں مان رہا تھا، اور اس ہی کی طرح کروٹ پر کروٹ بدلتے ایک اور رات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر سکون کی فاختہ تھی کہ کسی طور زعیم کی گرفت میں آ کر نہیں دے رہی تھی۔ بلیک کور والی خوبصورت صفحات کی ڈائری اس کے سامنے کھلی تھی، اور اینا کا دل تھا کہ تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ کسی کی امانت میں خیانت اسے اب بھی گوارا نہیں تھی، مگر اب اندر کا تجسس اور الجھن اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ یہ خیانت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شروع کے چند صفحات دل کو چھو لینے والے خوبصورت اشعار سے مزین تھے، تبھی چند صفحات کے بعد اسی صفحے کی مختصر سی عبارت نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ میں نہیں جانتا جسم سے جان نکلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت میرا دل جس تکلیف کے آثار میں، یہ تکلیف جان نکلنے سے کم والی تکلیف نہیں ہے۔ کاش تم دیکھ سکتی جو اس وقت میرا حال ہے، وطن سے دور، اپنے رشتوں سے محروم، اس سرد رات میں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا خون تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے احساس سے رگوں میں جمتا جا رہا ہے۔ کاش میں تمہیں خود خوش رہنے کی دعا دے سکتا۔ کاش اینا نہیں جانتی تھی کہ وہ تحریر اس نے کب اور کیوں لکھی تھی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ جس وقت معید نے وہ تحریر لکھی تھی اس وقت وہ بہت اذیت میں تھا، اتنی اذیت میں کہ شاید اس سے ٹھیک سے لکھا بھی نہیں گیا تھا۔ بہت محبوب چیز کو کھو دینے کا ڈر شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈائری کے اگلے صفحات بھی دل کو تڑپا دینے والے خوبصورت اشعار اور غزلوں سے بھرے تھے۔ تبھی پھر اس کی نظریں ایک صفحے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔
तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे लगता है जैसे मैंने हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लिया, बादलों को पकड़ लिया। आज कितनी मुद्दत के बाद मेरी आंखों ने तुम्हारा चेहरा देखा है, वो चेहरा जो मेरी सारी दुनिया है, वो चेहरा जिससे हटकर मेरे लिए कायनात की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो दिल फटने लगता है। तुम क्यों अच्छी लगी मुझे, क्यों आई मेरी ज़िंदगी में जब तुम्हें मेरा होना ही नहीं था, जब मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम ही नहीं था। कितना बिखरा हुआ शख्स था वो, कितना दर्द था उसके अंदर, मगर वो दर्द क्यों था? कौन थी वो लड़की जिसने उस जैसे फ्रेंडली खुश मिजाज शख्स की ज़िंदगी बखेर कर रखती थी? अमानत में ख़यानत करके भी उसे उस कहानी का कोई सिरा नहीं मिला था, क्योंकि डायरी ने कहीं उस लड़की का नाम ही इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक के बाद एक सफ़े पर नज़र डालती गई, तभी उसकी नज़र फिर ठटकी थी। कितनी उदास हैं तुम्हारी आंखें, तुम रोती हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू भी कुर्राते हैं। मेरे आंसू इतने खामोश क्यों हैं? आज तुमने किसी को खोया है तो बिखर गई हो, मैं भी तो कब से बिखरा हुआ हूँ। मैं किसी को नज़र क्यों नहीं आता? क्या मैंने ज़िंदगी नहीं आ रही? ऐना की आंखें कब भीगी उसे पता ही नहीं चला। उसी सफ़े पर उसने एक शेर लिख रखा था, न जाने कब बिछड़ जाएगा मुझसे वो मेरी ज़िंदगी होते हुए भी। एक एक लफ्ज़ जैसे कफन ओढ़े अपने मकबरे में पड़ा था। क्या कोई शख्स इतना हौसला भी होता है कि अंदर से टूट फूट के ऊपर से हंस हंस कर सबसे मिलता रहे? ऐना को अब इस बात की समझ आ रही थी कि वो हमेशा उसका और फिया का इतना ख्याल क्यों रखता था। वो खुद अंदर से ज़ख्मी था तो उसे दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रख कर भी राहत नसीब होती थी। काश उसकी ज़िंदगी में कातबे तकदीर ने रेहान मलिक की जगह उस जैसा आइडियल शख्स लिख दिया होता। उस लम्हे ये दुआ उसकी दिल की अथाह गहराइयों से तमन्ना बनकर निकली थी। आगे डायरी के सफ़हात खाली थे, दिल की धड़कन थम गई थी, आंसुओं का बहाव भी रुक गया था। एक आखिरी तलाश के तौर पर उसने सारी डायरी के सफ़हात हाथ में लेकर एकदम पलटे थे कि शायद कहीं कुछ और लिखा, और तभी वो सफ़ा उसकी नज़र में आ गया था जो उस पूरी डायरी का हासिल था। शायद यही वो सफ़ा था जिसे लिखने के लिए वो डायरी लॉकर से निकाल कर अपने बेड पर ले आया था और फिर वहीं तकिए के नीचे भूल गया था। सफ़ा क्या था? ऐना की ज़िंदगी था। वक्त पर कुर्बान जाऊं, देख लो फिर से तुम्हें किसी खुशबू की मानिद उड़ाकर मेरी ज़िंदगी में वापस ले आया है। परवीन शाकिर ने कहा था, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? तुम जानती हो परवीन का ये मसला मेरा मसला बन गया था। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं किधर जाऊं। अवाइल उम्र की मोहब्बत जान का रोग बनकर वजूद को खा रही थी। तुम्हें खो देने के बावजूद जब जब तुम्हारा कोई दर्द मेरे सामने आया, मेरा बस नहीं चलता था कि तुम्हें तकलीफ़ देने वाले की सांसें खींच लूँ। मगर मैं आज भी इतना ही बेबस हूँ मेरी जान जितना उस वक्त था जब दियारे गैर में मम्मा ने मुझे तुम्हारी शादी की अचानक खबर सुनाई थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं कभी इस मोहब्बत की शिद्दत जान ही नहीं सका जो मेरे दिल ने तुमसे की। तुम्हें खोने के बाद मैंने जाना कि ज़िंदगी क्या होती है। तुम्हें तो शायद कभी खबर भी नहीं होगी कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए क्या है। जब कभी बचपन में चोट खाकर तुम गिरती थी तो तुम्हें कुछ नहीं होता था, मगर मेरी जान निकल जाती थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इतनी सादा और मासूम। तुम में दुनिया की दूसरी सारी लड़कियों की तरह दुनियादारी क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल का हाल जान लेती? क्या हर जज्बे को बेनकाब करने के लिए होंठों का एहसान लेना ज़रूरी है? क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए कोई अक्स नज़र नहीं आता? क्या हर बार मुझे तुमको बताना पड़ेगा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो? क्या अजहान की तरह तकदीर मुझ पर अचानक मेहरबान नहीं हो सकती कुछ भी कहे जाने बगैर? क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती? एक बार, सिर्फ़ एक बार बनकर देखो यार। इस सहरा नूर भटके हुए मुसाफिर की ज़िंदगी का हिस्सा बनने में बड़ी राहत है। सफ़ा ख़त्म हो चुका था। वो शख्स जितना खुद उलझा हुआ था उतना ही उसने अपनी ज़िंदगी को भी उलझा रखा था। ऐना ने डायरी बंद कर दी। उसके अंदर उस लम्हे जैसे तूफ़ान उठ रहा था। कितना मुश्किल था वो शख्स और उसकी चुप ने उन दोनों की ज़िंदगी को कितना मुश्किल तरीन बना दिया था। वो रोई और खूब बलक बलक कर रोई थी। पूरा दिन खामोशी से रोने में गुजर गया था। शाम से कुछ पहले उसने वो डायरी उसी मकाम पर रख दी, खुद को किचन की राह दिखाई। मरीना बेगम लेट हो गई थी। उनका फ़ोन आया था कि वो कल आएंगी। मोहित अलबत्ता थोड़ी लेट आ गया था। वो उस वक्त गुमसुम सी लाउंज में बैठी थी जब वो थका थका सा उसके करीब आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, खैर है? आज बड़ी शमीम आरा बनी बैठी हो। खैर ही है। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी किधर हैं? शहर गई हुई हैं, बड़े अब्बा ने बुलाया था। खैरियत? ज़रा सा झुककर वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। ऐना ने आंखें फेर ली। खैरियत ही होगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, खाने को गोली मारो, तुम पहले मुझे ये बताओ इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई याद आ रहा है? नहीं। नहीं तो फिर? कितना बेचैन हो जाता था वो उसके हर मामले में। ऐना ने कभी गौर ही नहीं किया। फिर कुछ नहीं, यूँ ही बस एक छोटी सी उलझन थी। कैसी उलझन बताओ मुझे? बिना अपनी थकन की परवाह किए बेहद मुस्तरिब होकर वो उसके पहलू में आ बैठा था। ऐना की पलकें भीगने लगी।
تمہیں بتا دوں گی تم کیا کر لو گے، جو بن پڑھا کروں گا تم بتاؤ مجھے۔ اوکے، میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، بہت اچھا ہے، بہت شریف، ایک آئیڈیل مرد۔ یونیورسٹی کی تقریباً آدھی سے زیادہ لڑکیوں اس پر مرتی ہیں۔ ان لڑکیوں کو سوائے لڑکوں پر بے موت مرنے کے دوسرا کوئی کام بھی ہے؟ احمق نہ ہو تو یونیورسٹی پڑھنے آتی ہے کہ لڑکوں پر مرنے؟ ٹھیک ہے، تم پہلے اپنا لیکچر جھاڑ لو۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ موہت مسکرا دیا۔ نہیں جھاڑتا لیکچر، بتاؤ تمہاری الجھن کیا ہے؟ میری الجھن یہ ہے کہ اس لڑکے نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں میرڈ اور ایک بیٹے کی ماں رہ چکی ہوں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا جواب دوں۔ کیا تم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ اینا نے دیکھا موہت کی مقناطیسی سے آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کبھی دعا سلام بھی نہیں کی اسے۔ تو ٹھیک ہے، بس انکار کر دو فوری۔ اس میں الجھن والی کیا بات ہے؟ الجھن والی بات ہے، میں اسے ایسے انکار نہیں کر سکتی۔ پھپھو نے اسے اوکے کر دیا ہے۔ وہ مجھے اب کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ پیا کی شادی کے بعد اب بس ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ مجھے بھی پار لگا دیں اور پھر لندن میں اس لڑکی سے جا کر ملیں جو ان کے بیٹے کی پسند ہے۔ پھپھو کا کہنا ہے بھلا مجھ جیسی شادی شدہ ایک بیٹے کی ماں کے لیے ایسا رشتہ دوبارہ کہاں آئے گا، اور وہ نہیں چاہتی کہ تمہاری بیوی آنے تک میں یہاں رہوں اس گھر میں۔ جسٹ شٹ اپ یار، امی بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ایک دم سے جذباتی ہوتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اینا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ پھپھو کب مذاق بنانا چاہتی ہیں تمہاری زندگی کو؟ وہ بھی تو تمہاری بہتری اور خوشی ہی چاہتی ہیں، اور میں نے بھی تمہاری بہتری اور خوشی کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے سے شادی کر لوں۔ بہاڑ میں گئی میری بہتری اور خوشی۔ اظہر جذباتی ہو کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اینا کھل کر مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھا، بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ موہت، تم ڈاکٹر ہوتے ہوئے سگریٹ پی رہے ہو؟ اینا پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اوکے چھوڑ دوں گی، مگر یہ کھانا کھا لو پہلے۔ کتنی محنت سے تمہاری فیوریٹ ڈشز تیار کی ہیں۔ ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ وہی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، مگر میری ہی شادی تو ہونے دو۔ بہت شوق ہے تمہیں شادی کا؟ اس کی بات پر گھر آ کر پوچھتے ہوئے اس نے بے حد غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اینا کی ہنسی نکل گئی۔ اتنے غصے کیوں ہو رہے ہو؟ فیا کی بھی تو شادی ہوئی ہے، تو تمہیں فیا کی سے جالسی ہو رہی ہے؟ ہاں دیکھو نا کتنا پیارا شوہر ملا اسے، اتنا اسمارٹ، ہینڈسم، پھر اتنا چاہنے والا، اس نے چڑھایا۔ تو موہت نے لب بھینچتے ہوئے بیڈ کی پٹی کے ساتھ سر ٹکا کر پلکیں موند لی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ آج بہت خوش تھی اور اس کا دل اس بے ایمانی پر اس سے زیادہ خوش تھا۔ موہت چپ رہا۔ موہت، چند لمحے خاموشی سے گزر جانے کے بعد اس نے اسے پکارا تھا، اور تبھی موہت نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ رت جگہوں کی امین، بے حد سرخ آنکھیں، مگر کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ اینا کو لگا جیسے اس کا سارا جسم برف میں تبدیل ہو گیا ہو۔ موہت کی آنکھوں میں دیکھتی بنا پلک جھپکائے وہ پتھر ہو رہی تھی، ایک عجیب سے طلسم کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے موہت کی نگاہوں نے اس کی آنکھوں کو اپنے طلسم میں جکڑ لیا ہو۔ کتنی ہی دیر بنا پلک جھپکائے دیکھنے سے خود اس کی آنکھیں بھی نمکین پانیوں سے بھر آئی تھی۔ تبھی موہت نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا، اور وہ جیسے کٹی ہوئی شاخ کی مانند ٹوٹ کر اس کے سینے سے لگی، بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ موہت کے بازوؤں نے اسے یوں شدت سے خود میں سمو لیا تھا کہ اگر ذرا سی گرفت ڈھیلی کی تو کہیں وہ پھر سے کھو نہ جائے۔ اور اینا کے لیے یہ لمس، یہ حصار زندگی تھا۔ اس کے دل نے صرف ایک لمحے کے لیے اس شخص کی تمنا کی تھی، اور اس کے مہربان رب نے وہی ایک لمحہ قبول فرما لیا تھا۔ موہت نے صحیح لکھا تھا، زندگی میں ہر جذبے کے اظہار کے لیے ہونٹوں کا احسان لینا ضروری نہیں ہوتا۔ بات بہت چھوٹی سی تھی، مگر اس چھوٹی سی بات کے راز سے پردہ اٹھنے میں اتنے سال لگ گئے تھے۔ اینا کا ہچکیاں لیتا گداز وجود موہت کو کتنا ڈسٹرب کر گیا تھا یہ اینا نہیں جانتی تھی، تاہم وہ اپنی دھڑکنوں میں اس کی دھڑکنوں کا شور محسوس کر کے سکون کی ایک میٹھی لہر اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس کر رہا تھا۔ برسوں کی طرف قرار پا گئی تھی۔ کل وہ اذہان کو خوش دیکھ کر اس پر رشک کر رہا تھا، آج اس کی محبت اس کے سینے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ وقت بدلتا ہے، اس کا بھی وقت بدل گیا تھا۔ اینا بن کہے اس کے ہر جذبے، ہر احساس کو سمجھ گئی تھی، اور زندگی کا یہ احسان کوئی کم نہیں تھا۔ تم میری زندگی ہو اینا، اب اگر تم نے مجھ سے دور ہونے کا سوچا تو قسم کھا کے کہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ اینا کے رونے پر وہ بھی رو پڑا تھا، تبھی وہ تڑپ کر الگ ہوئی تھی۔ اگر میں ہی تمہاری زندگی تھی تو پھر اب تک چپ کیوں رہے؟ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتاتا؟ جب تک خود مجھے پتہ چلا تم کسی اور کی امانت ہو چکی تھی، پھر کیسے بتاتا؟ کیا تمہاری زندگی ڈسٹرب کر دیتا؟ ہم دونوں جلتے، اس سے بہتر مجھے یہی لگا کہ میں اکیلا جلوں، اکیلا رہوں اور تڑپوں۔ بہت برے ہو تم موہت، قسم سے بہت برے ہو۔ بس اب جیسا بھی ہوں تمہیں قبول کرنا پڑے گا، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ بھیگی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اینا نے اس کے ہونٹوں پر
ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، اگر دوبارہ ایسی بات کی تو جان لے لوں گی۔ لے لو، دل بھی تو لے لیا ہے، پہلے قبضہ گروپ کہیں کی، جان میں تحفے میں دے دوں گا۔ وہ مسکرایا تو اینا بھی اسے گھور کے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ موسم بدل رہا تھا، مگر اس بار بدلتے موسم نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ بے شک اللہ صبر کا اجر دیتا ہے۔ اینا اور معید دونوں کو اللہ نے ان کے صبر کا بہترین اجر عطا فرما دیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، گرمیاں رخصت ہو رہی تھی اور سردیوں کی آمد تھی۔ زعیم کو شہر گئے پورے 15 دن ہو گئے تھے، مگر ان 15 دنوں میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں آیا تھا۔ عائزہ سمجھ سکتی تھی کہ اسے کیوں گاؤں آنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ نگت اس کی غیر موجودگی میں اس کے پاس تھی، پھر بھلا اسے گاؤں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے بھی اس کی محض ضد تھی۔ اس روز آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نصرت بھابھی کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا کلیم بھا اور وہ رات میں ہی چلے گئے تھے۔ اقصیٰ کی کسی دوست کی گاؤں میں شادی تھی۔ وہ عائزہ سے چلنے کا اصرار کرتی رہی، مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا اس نے منع کر دیا۔ تب ناراض ہو کر اقصیٰ اکیلی ہی چلی گئی، مگر عائزہ جانتی تھی کہ وہ اسے منا لے گی۔ ماں جی گھر پر تھی، مگر ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ عائزہ کچھ دیر کمرے میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ صبح کا ناشتہ وہ بنا چکی تھی، دوپہر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، لہٰذا وہ صفائی اور کپڑوں کی دھلائی کا کام مکمل کرتی۔ موسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا، رفتہ رفتہ جیسے دن ڈھل رہا تھا بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کپڑوں کی دھلائی سے فارغ ہوئی تو سبزی بنانے بیٹھ گئی۔ جانوروں کو ابا جی چارہ وغیرہ ڈال گئے تھے، لہٰذا اسے ان کی فکر نہیں تھی۔ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اس نے تندور پہلے جلا لیا تھا تاکہ روٹیاں بنا لے، ورنہ بارش شروع ہو جاتی تو شام کا کھانا خاصا لیٹ ہو سکتا تھا۔ نصرت بھابھی اسے تندور میں روٹی لگانا سکھا چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انہیں ماہر نہیں تھی، تبھی ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ آخری روٹی ابھی تندور کے اندر ہی تھی جب یکایک اندھیر چھا گیا۔ عائزہ نے جلدی سے روٹیاں لپیٹ کر رکھی اور تندور ڈھانپتے ہوئے اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں ابھی 2 گھنٹے پہلے اس نے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس نے جلدی جلدی تار سے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے تھے، مگر بارش نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ ایک ہی پل میں بارش کی موٹی موٹی بوندیں زمین کے سینے کو سیراب کرنے لگی تھی۔ عائزہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اسے یوں اکیلے کبھی ایک ساتھ اتنے سارے کاموں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، تبھی گھبرا گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بارش کی شدت میں باڑے سے اٹھنے والی بکریوں کی بھی میں اسے پریشان کر دیا۔ کپڑے ہاتھ میں تھامے اس نے چھت کے اوپر سے ہی باڑے میں جھانک کر دیکھا، وہاں بھوری اور اس کی ماں احاطے میں بندھی چیخ رہی تھی۔ شاید اس کی طرح انہیں بھی بارش سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جلدی جلدی سارے کپڑے سمیٹ کر اندر کمرے میں اماں جی کے پاس رکھ کر آئی اور جلدی سے باڑے میں گھس گئی۔ اپنی جلد بازی میں اس نے سائڈ پر بیٹھے زعیم کو دیکھا ہی نہیں تھا، جو ماں جی سے اس کی تعریفیں سن رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک شہری لڑکی جو بے حد نازک مزاج، نازک اندام اور گھمنڈی تھی، اس نے اپنے آپ کو فقط کچھ ہی روز میں دہی لڑکی میں بدل لیا تھا۔ کیوں؟ اسے تو گاؤں کے نام سے ہی نفرت تھی۔ وہ تو کھلم کھلا دہی لوگوں کی زندگی کا مذاق اڑاتی تھی۔ پھر اب کیا ہوا تھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ برستی بارش میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہر سے گاؤں آیا تھا، اور آتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے جب ماں جی نے اسے بتایا تھا کہ نصرت بھابھی اپنے میکے اور اقصیٰ اپنی دوست کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور گھر کا سارا کام صبح سے اکیلی عائزہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ شاید اتنی جلدی یقین نہ کرتا جو اسے ڈھیروں کپڑوں سمیٹے کمرے میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ کپڑے پھینکتے ہی وہ باڑے کی طرف بھاگی تھی اور زعیم کی آنکھیں اس پر ٹھہری رہ گئی تھی، جبکہ بہنسوں کو کلیم بھا کل ہی برآمدے میں باندھ گئے تھے۔ صرف بکریاں بنا کسی چھت کے احاطے میں بندھی تھیں، تبھی زور پکڑتی بارش نے اسے پریشان کر دیا تھا اور ان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عائزہ جلے ہاتھ کی تکلیف کے باوجود لپک کر ان کی طرف آئی تھی۔ طوفانی بارش کی شدت نے لمحوں میں اسے اچھا خاصا بھگو ڈالا تھا۔ اتنی تیز بارش میں سوائے بکریوں کے شور کے اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، زعیم کی پکار بھی نہیں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بھوری کی ماں کی رسی کھول دی تھی، مگر دوسری بکری خاصی طاقتور اور اڑیل تھی۔ اوپر کھونٹوں پر رسی کی گانٹھی اتنی مضبوط تھی کہ عائزہ کے ہاتھ رہ گئے تھے۔ کھولتے کھولتے اسی کوشش میں طوفانی بارش سے پریشان بکری اس کے پاؤں پر چڑھ دوڑی تھی، جس سے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آنکھیں جہاں آنسوؤں سے بھر آئی تھی، وہیں لبوں سے بے ساختہ سیخ کی آواز نکلی تھی۔ عین اسی لمحے زعیم اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ عائزہ ٹھٹک گئی۔ تم چھوڑو، میں کھولتا ہوں، انہیں تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ سر جھکائے رسی کو ڈھیلی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بے صبری ہوئی بکری کو بھی قابو کر لیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی بارش میں بھیگی اسے دیکھتی رہی۔ زعیم نے ساری بکریاں کھول کر پھر اس کی طرف دیکھا، جس کے کپڑے پور بارش میں بھیگ کر جسم سے چپک چکے تھے۔ زعیم کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی، اس کی بے باک نگاہیں جیسے اس کے بھیگے سراپے سے لپٹ گئی تھی۔ اٹھو، بامشکل اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتے اس نے کہا تھا۔ عائزہ اس کی پکار پر ہوش میں آتے ہوئے جیسے ہی اٹھ کر ایک قدم چلی، اس کا پاؤں پوری شدت کے ساتھ خالی کھونٹی میں لگا اور وہ ہلکی سی چیخ الگ سے نکالتے ہوئے دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ زعیم اس کے سامنے ہی آ بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔
पता नहीं, दिखाओ इधर। आयज़ा के पाँव समेटने के बावजूद उसने हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती उसका पाँव अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अचानक चोट लगने की वजह से उसके अंगूठे का नाखून टूट चुका था। ज़हीम अभी हाथ बढ़ाकर उसे देखना ही चाहता था कि आयज़ा ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। मैं ठीक हूँ, प्लीज़, कपकपाते लबों से उसने इल्तिजा की थी, मगर वो पाँव के अंगूठे के साथ साथ उसके दाएं हाथ की पुश्त पर बना आबला भी देख चुका था, जो आज ही तंदूर पर रोटियां लगाते हुए बना था। तभी हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामते हुए उसने उसके पूरे हाथ का जायज़ा लिया, फिर यकबारगी निगाहें उठाकर उसकी आंखों में देखा, जो खुद भी नमकीन पानी के कटोरे छलकाए उसे ही देख रही थी। यही वो लम्हा था जब उसके सब्र की इंतहा हुई थी। आयज़ा की आंखों से छलकते मोतियों और बदन पर लगे ज़ख्मों ने उसे धूल चटाई थी। उसकी नज़रें खासी बेकरारी से आयज़ा के चेहरे के एक नकूश को छू रही थी। उस लम्हे उसका खुद पर से इख्तियार उठ गया था। कोई तूफ़ान था जो आंखों ही आंखों में उठकर आयज़ा के दिल की सल्तनत को रोनता हुआ गुजर गया था। ज़हीम की सा मकनातीसी निगाहें खामोशी की ज़बान में हज़ारों अनकही ख्वाहिशात उजागर करती अपने बोझलपन के साथ पूर में शरारे भर रही थी। उसका वजूद देखते ही देखते जैसे आतिश गुदा बन गया था। उसने चाहा था कि वो ज़हीम की निगाहों के तिलस्म को जुटा कर निगाहें चुरा ले, मगर वो तिलस्म इतना मजबूत था कि उसे अपनी आंखें उस तिलस्म में जकड़ी महसूस हो रही थी। तूफ़ानी बारिश और दर्द का एहसास मिट गया था। याद रहा था तो महज इतना कि वो ज़हीम के साथ बैठी है और उसकी बेबाक शरीर निगाहें दीवाना वार उसका एक एक नक्श चूम रही हैं। उसका सर इस एहसास के साथ झुकता चला गया था। तभी मदहोश हुए ज़हीम ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ज़रा सा ऊपर किया और अगले ही पल झुककर अपने होंठ उसके होंठों पर सब्त कर दिए। आयज़ा के पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ गया। ज़िंदगी में पहली बार कोई मर्द उसके इस दर्जा करीब आया था जिसकी इजाज़त उसने कभी संदान हसन को भी नहीं दी थी। मगर ज़हीम मलिक ने इजाज़त मांगी कब थी? वो तो पूरी मलकियत और धोंस के साथ मुकम्मल इस्तेहकाक भरे अंदाज में अपना हक वसूल कर रहा था, इतनी शिद्दत से कि उसे अपनी सांस से रुकती हुई महसूस होने लगी थी। बारिश का जोर टूटा था, मगर ज़हीम के जज्बात की बारिश की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। शायद वो खुद भी खुद को रोकने की पोजीशन में नहीं रहा था। तभी आयज़ा ने ज़रा सी हिम्मत करते हुए उसे आहिस्ता से परे धकेला और इससे पहले कि वो संभल कर उसे दोबारा पकड़ता, वो अपने पाँव के ज़ख्म की मतलब परवाह न करते हुए वहाँ से भाग गई। ज़हीम कदरे गुस्से और बेबसी के साथ उसे आवाज़ें देता रह गया था, मगर आयज़ा ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसका दिल उस लम्हे जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। सांस थी कि धौंकनी के माने चल रही थी। पूरे बदन पर अजीब सा लर्जा तारी था। ज़हीम उसके पीछे नहीं आया था। वो कमरे में आकर शिकस्ता से अंदाज में बेड पर गिर गई थी। शाम तक उसे तेज़ बुखार चढ़ाया। माजी ने उसकी थकन के ख्याल से जगाना मुनासिब न समझा। ज़हीम रात में खासी ताख़ीर से कमरे में आया तो देखा वो तेज़ बुखार में बेसुध पड़ी बेचैनी से इधर उधर सर पटक रही थी। गुलाब की पंखड़ियाँ जैसे होंठ किसी खुश्क तालाब की मानित लग रहे थे, जबकि चेहरा यूँ कमला गया था गोया किसी फूल को तेज़ धूप में रखकर उसकी सारी शगुफ्तगी और जाज़बियत निचोड़ ली गई हो। कांपते हुए लबों से सिर्फ पानी की सदा बुलंद हो रही थी। ज़हीम की जान पर बन गई। आयज़ा लपक कर उसके करीब आते हुए वो उस पर झुका था, मगर आयज़ा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। ज़हीम को उस लम्हे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आया कि क्यों उसने अपनी सारी शिद्दतें यूँ चंद ही लम्हों में उस नाजुक सी लड़की पर अंडेल दी थी, जबकि वो अभी तक उसे अपनी चाहत का मान भी नहीं दे पाया था। पानी आयज़ा के खुश्क लबों की सदा दोबारा बुलंद हुई थी। वो फ़ौरन उठा और जल्दी से पानी का गिलास लाकर उसके लबों से लगा दिया। वो उठ नहीं सकी थी। तभी ज़हीम ने उसके पहलू में बैठते हुए उसके सर को अपने हाथ के सहारे ज़रा सा ऊपर उठाया और उसे घूंट घूंट सारा पानी पिला दिया। आयज़ा की आंखें उस लम्हे बेहद सुर्ख और बोझल हो रही थी, जबकि सांस भी खैर अंबार थी। पानी पीकर लेटते हुए उसके लबों से कराह निकल गई थी। ज़हीम का हाल देखने वाला था। उस वक्त नहायत ख़राब मौसम की परवाह किए बगैर वो गाड़ी लेकर निकला और फिर बिना किसी को कुछ बताए बगैर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसकी वापसी हुई थी। बारिश की वजह से माजी अक्सा और बाबा बाहर सेहन में सोने की बजाय अंदर कमरे में सो रहे थे। वो दवा लेकर कमरे में आया तो आयज़ा हनूस बेसुध पड़ी थी। तभी वो किचन से दूध गर्म करके बिस्किट उठा लाया, फिर आयज़ा को बामुश्किल जगाकर अपने हाथों से ज़बरदस्ती 2-3 बिस्किट खिलाए और दवा दे दी। उस वक्त उसके अंदर अजीब सी वहशत सर उठा रही थी। वो हरगिज़ उसे इस हाल में नहीं देख सकता था। तभी उसके सरहाने बैठकर देर तक अपने रुमाल की मदद से ठंडी पट्टियाँ करता रहा। आयज़ा थोड़ी देर में दवा लेने के बाद होशो आवाज़ से बेगाना हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दवा ने असर दिखाया था और आयज़ा का बुखार टूट गया था। ज़हीम की जान में जान आई थी। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। ज़हीम ने सिगरेट जला लिया। ध्यान के पंछी उस वक्त जाने कहाँ से कहाँ परवाज़ करने लगे थे। पिछले आधे घंटे में वो जाने कितने सिगरेट फूंक चुका था। पैकेट खाली हो चुका था तो उसने आखिरी सिगरेट भी ऐश ट्रे में मसल दिया। कुछ सर्द मौसम का असर था और कुछ थकन का कि उस पर नींद गालिब आने लगी थी। तकिया दुरुस्त करके आयज़ा के बराबर में लेटते हुए उसने कंबल खींच लिया। अभी उसे सोते आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आयज़ा ख्वाब में डरकर हल्की सी चीख मारते हुए उठ बैठी। उसके साथ ही ज़हीम की आंख भी खुल गई थी।
کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ زیم کے استفار پر ہلکے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اسی کی طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی تھی۔ زیم نے اپنا کمبل اس پر اچھی طرح سیٹ کر دیا۔ نیند تو اڑ چکی تھی، تاہم وہ اسے بے سکون نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس بات کو بھی ابھی 25 منٹ گزرے تھے جب ایک دم سے وہ سٹپٹا گیا۔ عائزہ کو سردی لگ رہی تھی اور نیند میں اس سردی سے بچنے کے لیے وہ زیم کے کشادہ سینے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیم کے ہوش فنا ہونے لگے۔ عائزہ کا نرم گرم سا گداز وجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اختیار کھو دیتا، اس نے اپنے اندر اٹھتے جذبات کے طوفان سے گھبرا کر اسے پکار لیا، عائزہ، مگر وہ اس کی پکار پر آنکھیں کھول کر بیدار ہونے کے بجائے مزید اسی کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ زیم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی ساری مضبوطی، انا، بے نیازی اور مصلحتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس لمحے اس کا دل اور اس کے اعصاب اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ زندگی اس کے بازوؤں میں تھی اور اس میں ہرگز اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ باہوں میں سمٹی زندگی کو دھتکار کر پہیں کر دیتا۔ اگلی صبح خاصی روشن اور چمکیلی تھی۔ فجر کی اذان کے قریب زیم کی آنکھ کھلی تو عائزہ اس کے سینے سے لگی پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نہایت نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بستر سے نکل آیا۔ اقصیٰ عائزہ سے خفا تھی، لہٰذا عائزہ کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر مدرسہ چلی گئی۔ زیم ابا جی کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ عائزہ کی آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے میں دماغ کی بتی جلی تھی اور اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ساری رات محبت اور توجہ کے جو پھول زیم کی طرف سے برسائے گئے تھے، ان پھولوں کی خوشبو وہ ابھی بھی اپنے اندر تک اترتی محسوس کر رہی تھی، انجانے میں ہی صحیح، مگر رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے غافل نہیں تھی۔ تاہم رات اس نے زیم کا ایک بالکل نیا اور انوکھا روپ دیکھا تھا، ایک بہت محبت کرنے والے شوہر کا روپ، ایک بہت اچھے، بےحد ہمدرد، مہربان انسان کا روپ۔ وہ بخار سے بے حال ہونے کے باوجود رات اس کی بے قراریوں سے بے خبر نہیں رہ سکی تھی۔ ماں جی کو تاحال اس کی خراب طبیعت اور رات اس پر بیتنے والی کتھا کا نہیں پتہ تھا، تبھی وہ اس کی طرف سے فکر مند ہوئے بغیر معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ عائزہ شرمندہ سی بات لے کر کمرے سے باہر آئی تو زیم کی گھر پر عدم موجودگی کا جان کر اس کی جان میں جان آئی۔ کتنا مشکل تھا اب اس شخص سے نظریں ملانا۔ رات بھر کی بارش کے بعد صبح پھیلنے والی دھوپ خاصی روشن اور چمکیلی تھی۔ عائزہ کا بخار بھی باقی نہیں رہا تھا، بس ہلکی سی نکاہٹ تھی۔ پھر بھی اس نے رات کو سمیٹے ہوئے گیلے کپڑے دوبارہ چھت پر لے جا کر پھیلا دیے۔ رات ہونے والی بارش نے کچے صحن میں خوب تباہی پھیلائی تھی۔ اس نے پائپ لگا کر اور صحن کے ساتھ سارے گھر کو دھو ڈالا۔ زیم جانے سے پہلے مویشیوں کو چارہ ڈال گیا تھا۔ اس نے صفائی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باڑے کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ بری بارش میں بھیگ کر سردی محسوس کرتی اپنی ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اسے باڑے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً لپک کر اس کے قریب چلی آئی۔ بری کو دیکھتے ہی اسے اقصیٰ کی خفگی یاد آئی تھی اور وہ اس کا پھولا پھولا سا منہ تصور میں لا کر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اقصیٰ نے شادی میں اسے ساتھ لے جا کر اپنی دہی دوستوں سے ملوانا تھا اور پھر اتنی گریسفل سی بھابھی پر ان سب کی ستائی سمیٹنی تھی، مگر عائزہ کے قطعی انکار نے اس کی اس خوشی پر پانی پھیر دیا تھا، لہٰذا اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ تاہم یہ الگ بات تھی کہ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت اس نے بھوری کو لپک کر باہوں میں اٹھایا اور زور سے بھینچ کر خوب پیار کر ڈالا۔ بھوری اس کے پیار کی شدت کو برداشت نہیں کر پائی اور چلا اٹھی تو وہ مسکرا دی۔ عین اسی لمحے کھیتوں سے واپسی کے بعد زیم نے وہاں قدم رکھا تھا۔ عائزہ کی باہوں میں بھوری کی موجودگی اس کے لیے ایک اور خوشگوار تبدیلی تھی۔ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں ملبوس، پشت پر بال کھلے چھوڑے نکھری سی عائزہ اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم، ذرا سا خنخارتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر پلٹی اور فوراً بھوری کو اپنے باہوں کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ کتنا حیران کریں گے آپ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں کسی دوسرے سیارے پر آ گیا ہوں۔ کاش مجھے پتہ ہوتا یہاں لوگوں کی زندگی اتنی بدل گئی ہے تو میں 2 ہفتے پہلے ہی سارا کچھ ختم کر کے یہاں بھاگا چلا آتا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ عائزہ کا سر جھک گیا جبکہ دل کی دھڑکنیں تھی کہ پھر زور پکڑنے کو مچل اٹھی تھی۔ زیم اس کی خاموشی اور گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا تھوڑا اور قریب آیا اور ادھر عائزہ کی جان پر بنائی تھی، بھلا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ قریب کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، رات میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ زحمت کی پرواہ نہیں، پینڈو ضرور ہوں مگر بیوی کے حقوق اور انسانیت کے فرائض خاص ازبر ہے مجھے۔ بہرحال رات اتنی زحمت اٹھانے کا شکریہ تو ادا نہیں کیا آپ نے۔ وہ زمانی بات کر رہا تھا۔ عائزہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، اس کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ بامشکل کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ زیم کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ جب کوئی ساری رات آپ کے لیے جاگے، بے چین بے قرار رہے، پریشان ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ عائزہ کی پلکیں بھیگ گئی۔
نہیں، کوئی بھلا مجھ جیسی بیکار سی لڑکی کے لیے پریشان یا بے چین کیوں ہو؟ مجھے تو آپ نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے نیکی سمجھ کر اپنایا، اب میں جیوں یا مروں آپ کو کیا؟ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے بھی تو خود پر جبر کیا ہے، مجھ جیسے کم عقل پینڈو شوہر کو اپنا کر جو پاس آ کر بیٹھے تو اس کے پسینے کی بدبو آپ کا دماغ کھولا دے۔ وہ کہاں ادھار رکھنے والا تھا، چوٹ لگانے میں تو اسے ویسے بھی خاصی مہارت تھی۔ عائزہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا، اگلے ہی پل وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں مانتی ہوں میرا رویہ آپ کے ساتھ بہت غلط تھا، دیہی زندگی اور لوگوں سے متعلق میری سوچ بھی بہت غلط تھی، مگر یہ غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ آپ معاف نہ کر سکتے، اتنی بری بھی نہیں تھی کہ یوں خود سے دور کر کے پھینک دیتے۔ وہ نگہت، اسے بھی تو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے ہیں آپ، اگر وہ اتنی ہی اچھی تھی تو کر لیتے اسی کے ساتھ شادی، میری اور اپنی زندگی تو برباد نہ کرتے۔ کہاں تو اس کی خاموشی ہی نہ ٹوٹتی تھی، اور اب جو ٹوٹی تھی تو دل کا سارا غبار آنسوؤں کے راستے باہر نکل آیا تھا۔ زیم نے فوراً جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھایا۔ گناہ گار تو مت کرو یار، اتنی بدگمانی، وہ بھی مجھ جیسے مومن بندے کے لیے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسے ہی اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کیے، وہ بے حد شکستہ سی اس کے کندھے سے سر لگا کر رو پڑی۔ زیم، میں تھک گئی ہوں، ہار گئی ہوں آپ کی نفرت کرنے میں، واسطہ ہے خدا کا آپ کو میرا مزید امتحان مت دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک رہی تھی اور ادھر زیم شاکڈ رہ گیا تھا۔ محبت کا ایک انداز اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، یہ اسے اس لمحے پتہ چلا تھا، تبھی اس نے اس کے گرد اپنی مضبوط بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس طرح سے مرنے دوں گا مائی ڈیئر پینڈو وائف؟ کبھی سوچنا بھی مت، اگر تم میرے بغیر نہیں جی سکتی تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، سمجھی؟ جھک کر کہتے ہوئے اس نے اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑا۔ تم میری جان ہو عائزہ، میری پہلی اور آخری محبت ہو تم۔ اینا کی شادی میں کئی سال بعد تمہیں یہاں دیکھ کر کتنی ہی راتیں سکون سے سو نہیں سکا تھا میں، مگر پھر جب سندان حسن نامی لڑکے کے ساتھ تمہاری انسیت کا پتہ چلا تو میرے اندر کے مشرقی مرد کو بڑی تکلیف پہنچی۔ میں کسی صورت تمہارے حق سے دستبردار ہونے کو تو نہیں ہو سکتا تھا تیار، مگر سونے پر سہاگا تم نے شادی سے پہلے فون کر کے وہ ساری باتیں سنا دی، جس سے میری مردانہ انا بلبلا اٹھی، اور میں نے سوچ لیا کہ تمہیں سستے میں نہیں چھوڑنا۔ یہ نگہت والا چکر بھی اسی معاملے کا حصہ تھا۔ ہاں، شادی کی پہلی رات اور ولیمے والی رات واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، مگر اس کے لیے تم جانتی ہو میں کتنا مجبور تھا۔ شہزاد میرا دوست ہی نہیں، بھائیوں کی طرح بھی تھا۔ میں اس کی اچانک موت کو لے کر ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا۔ بہرحال وہ میری طرف سے زیادتی تھی، اور اس زیادتی کا ازالہ میں اب ہنی مون پروگرام میں کر دوں گا۔ اب بتاؤ، کھیتوں میں دن رات کام کرنے والے پسینے سے شرابورس دیہاتی شوہر کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر جاؤ گی یا نہیں؟ اپنی ناک، عائزہ کی چھوٹی سی ناک تیکھی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عائزہ بھیگی پلکوں سے اس کی سیاہ جگمگاتی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کی تیسی تمہاری نہیں کی، دیہاتی شوہروں کو جانتی نہیں ہو تم، زبردستی اٹھا کر لے جائے گا اپنی پری کو، پہلے ہی کل سے دل بڑا بے ایمان ہوا پڑا ہے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مسکرا کر جذب کے عالم میں کہتے ہوئے اس نے عائزہ کو زور سے باہوں میں بھینچا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ بدگمانیوں اور نفرتوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب تو ان کی زندگیوں میں صرف پھول ہی پھول کھلنے تھے، خوشیوں کے پھول، اعتبار کے پھول، اور زندگی بھر ہنس کھیل کر ساتھ نبھانے والے وعدوں کے پھول۔ بے شک زندگی ایک شطرنج سے کم نہیں، مگر شطرنج کی اس بازی میں ایک مرتبہ پھر جیت محبت کی ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی آخری ایپیسوڈ برف کے آنسو کی۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ آخری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، مجھے تو بے حد بے حساب پسند آئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔